السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سوہن مدنی محمد دی کیا شان ہے جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے. نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے. نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو. میرے آقا دی سیرت نو اپنا لو. سارے جگ نالو مکھ پاوے پرتا لو. ایک بار ایڈوانس کہیں سبحان اللہ. اوپر شاید آواز نہیں جا رہی، آپ ذرا پتہ کریں. چاند سورج دسے جس تو تھلے آلہ. ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. چاند سورج دسے جس تو تھلے آلہ. جس نو رب بھی آکھے صلی اللہ. چاند سورج دسے جس تو تھلے اللہ. جس نو اللہ بھی آکھے صلی اللہ. او جے نبیاں دی صف چوں مصلی علی. اس دے رب نو تہجد چ منوا لو. میرے آقا دی سیرت نو اپنا لو. اور بڑا خوبصورت شاعر کا تخیل ہے. اور جس دے جابر دل لے نو لشکر کھاوے. من کے انگلی نو چند ٹوٹ کے تھلے آوے. جس دے جابر دل لے نو لشکر کھاوے. من کے انگلی نو چند ٹوٹ کے تھلے آوے. آیا سب تو پیچھے پہلے
جنت جاوے اس دی من کے جنت نام لگوا لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے ساری کائنات کا مالک بھی ہے ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبوں اور عزیز ساتھیوں قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں میری معززات مکرمات اسلامی بہنوں ماؤں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے خطبہ کے اندر ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی کہ حضور کی ذات ساری کائنات میں سے افضل ساری کائنات میں سے اعلی ہے میں کہا کرتا ہوں کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا اعلی عطا کیا ہے اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اعلی ہو اور حضور کو عطا نہ کی گئی ہو آپ دیکھیں حضور کی ذات ساری کائنات میں سے اعلی آپ کی بات ساری کائنات میں سے اعلی آپ کا شہر تمام شہروں میں سے اعلی آپ کی بولی تمام بولیوں میں سے اعلی آپ کا حسب تمام حسبوں میں سے اعلی آپ کے والدین تمام والدین میں سے اعلی آپ کا کنبہ تمام کنبوں میں سے اعلی آپ کا قبیلہ تمام قبیلوں میں سے اعلی آپ کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن تمام کتابوں میں سے اعلی آپ کا زمانہ تمام زمانوں میں سے اعلی آپ کے رشتہ دار تمام رشتہ داروں میں سے اعلی آپ کی ازواج تمام ازواج میں سے اعلی آپ کی بنات تمام بنات میں سے اعلی آپ کے بیٹے تمام بیٹوں میں سے اعلی آپ کی بیٹیاں تمام بیٹیوں میں سے اعلی آپ کے نواسے تمام نواسوں میں سے اعلی آپ کی نواسیاں تمام نواسیوں میں سے اعلی آپ کا اخلاق تمام اخلاقیات میں سے اعلی آپ کی رحمت للعالمین آپ کا چہرہ آپ کا حسن تمام حسینوں میں سے اعلی آپ کا جمال تمام جمیلوں میں سے اعلی آپ کا اندازوں میں سے اعلی آپ کا لباسوں میں سے اعلی آپ کی کملیوں میں سے اعلی آپ کی سیرتوں میں سے اعلی آپ کا کرداروں میں سے اعلی آپ کی صورت تمام صورتوں میں سے اعلی آپ کا حسن تمام حسنوں میں سے اعلی اسی طرح رب کعبہ کی قسم ہے آپ کے یار بھی تمام یاروں میں سے اعلی آپ کے وفادار بھی تمام وفاداروں میں سے اعلی اور آپ کی امت تمام امتوں میں سے اعلی جو کچھ اعلی تھا اللہ نے حضور کو عطا کر کے آپ کو یتیم پیدا کر کے
ساری کائنات کا امام بنا دیا، ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرا تو یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے، میرا علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، میرا عقیدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سرور کونین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ، آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ارے بابا اگر ایک ترازو لگایا جائے، ترازو کے ہو دو پلڑے، ایک پلڑے کے اندر ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں، سربا فلک پہاڑ رکھ دیے جائیں، بہنے والے دریا رکھ دیے جائیں، سمندروں میں چھپے لولو مرجان رکھ دیے جائیں، آتشی کرنوں والا سورج رکھ دیا جائے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند رکھ دیا جائے، ساتوں زمینیں اسی پلڑا میں، ساتوں آسمان اسی پلڑا میں، چاند اور سورج اسی پلڑا میں، یہ ستارے کہکشائیں اسی پلڑا میں، سارے انسان اسی پلڑا میں، سارے جنات اسی پلڑا میں، فرشی فلکی اسی پلڑا میں، نوری اور ناری اسی پلڑا میں، جبرائیل اسی پلڑا میں، میکائیل اسی پلڑا میں، اسرافیل اسی پلڑا میں، اسرائیل اسی پلڑا میں، تمام انبیاء اسی پلڑا میں، تمام شہداء اسی پلڑا میں، تمام صوفیاء اسی پلڑا میں، تمام شہداء اسی پلڑا میں، تمام علماء اسی پلڑا میں، تمام محدثین اسی پلڑا میں، تمام مفسرین اسی پلڑا میں، ساری کی ساری کائنات ایک پلڑا میں رکھ دی جائے، دوسرے پلڑا میں اکیلے آمینہ کے لال ہو، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، جس پلڑے میں 14 طبق رکھے گئے ہوں وہ پلڑا نیچے نظر آئے گا، میرے نبی والا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ میرے نبی کی ذات ساری کائنات میں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور آؤ آپ یوں ہی کہیں گے کہ حضرت یوں ہی الفاظوں کے ذریعہ سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضور کی ذات ساری کائنات میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آؤ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، صحیح البخاری ہے، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور آپ کے نا بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ بے تکلفانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ابتدائی دور میں حضور کا کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور فرماتے ہیں ابو ذر ایسا کرو اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، ابھی یہاں حالات سازگار نہیں ہیں، جب ہم قوت میں آئیں گے تب آپ کو علم ہو تو پھر واپس لوٹ آنا، مکے پھر واپس آ جانا۔ کہا حضور کلمہ آپ کا پڑھے، دین حق ہے، دین سچ ہے، اب ابو ذر کا دل چاہتا ہے میں مکہ کے چوک پہ جا کر کے رب کی توحید کی دعوت دوں۔ میں نے واپس جا کر کے کیا کرنے؟ توحید کی دعوت دی، مکہ کے مشرکوں نے مارا، دوسری بار پھر توحید کی دعوت دی، مار کھا کر کے واپس آگے، تیسری بار پھر توحید کی دعوت دی، مار کھائی اور واپس آگے۔ حضور فرماتے ہیں ابو ذر چلے جائیے نا، اپنی بستی میں واپس چلے جائیے، آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے، آپ واپس لوٹ کرے، واپس چل دیئے، جا کر کے اپنے قبیلے والوں کو آپ علیہ السلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ اللہ نے ان کو اتنا قبول کیا کہ ان کی دعوت دینے کی وجہ سے ان کے سارے قبیلے کو ایمان سے سرفراز فرما دیا، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور حضور انہی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اما الغفار فقد غفر اللہ لہا، ابو ذر کے قبیلے پر اللہ کا اتنا رحم ہے، ابو ذر کے سارے قبیلے کو اللہ نے معاف کر دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا
انداز دیکھیے گا، سوال کتنا عجیب ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا کیف علمت انک نبی، ذرا یہ تو بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ساری کائنات میں افضل ہیں، آپ ساری کائنات میں سے اعلی ہیں؟ اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجائے، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنائے، آپ کو کیسے پتا چلا، کس وقت معلوم پڑا؟ حضور فرماتے ہیں ابو ذر میں سویا ہوا تھا، مجھے رأیت ملکین، دو فرشتے دکھائی دیے، ایک فرشتہ بین السماء والارض جو آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا فرشتہ زمین پر اتر گیا میرے پاس، اوپر والا فرشتہ نیچے والے فرشتے سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح نا ہوا کیا یہ وہی ہے، کیا یہ وہی شخصیت ہے جس کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ نیچے والا فرشتہ کہتا ہے نعم ہوا بالکل بالکل یہ وہی ہیں جن کے پاس ہمیں بھیجا گیا۔ فرشتہ کہتا ہے پھر انہیں اٹھائیے نا، ترازو میں رکھیے نا، ان کا وزن کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ترازو کے ایک پلڑا میں رکھا گیا، دوسرے پلڑا کے اندر ایک آدمی کو رکھا گیا، میرا وزن کیا گیا، اور میرا وزن جب کیا گیا فرجحت علی، میرا وزن بھاری نظر آیا۔ دوسرے پلڑا کے اندر پھر 10 آدمیوں کو رکھا گیا، میرا وزن پھر بھی زیادہ۔ دوسرے پلڑا کے اندر 100 آدمی کو رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری نظر آیا۔ دوسرے پلڑا کے اندر 1000 کو رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری نظر آیا۔ آخر کار فرشتہ خود ہی بول کر کے کہتا ہے ارے کیا 1 2 4 کے ساتھ وزن کر رہے ہو؟ ہمیں تو یوں لگتا ہے لو وزمتہ بأمتہ لرجحہا، یوں لگتا ہے اگر پوری انسانیت کو بھی ان کے مقابلے میں تولا جائے گا ان کا وزن پھر بھی سب سے بھاری نظر آئے گا۔ فرشتوں نے خود ہی مقابلہ کیا اور خود ہی نتیجہ دیا کہ ان کو کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، اب میری گفتگو کا دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے۔ جیسے حضور کی ذات ساری کائنات میں سے اعلیٰ، بولو ویسے حضور کی بات بھی ساری کائنات میں سے اعلیٰ۔ حضور کی بات کیوں اعلیٰ ہے؟ کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کا قرآن ہے، کائنات کا پروردگار خود قسم اٹھا کر کے کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات کا شہنشاہ قسم نہ بھی اٹھائے، اس کی بات کے اندر کوئی شک نہیں، بلکہ وہ تو لا ریب ذات ہے، بے عیب ذات ہے، اس کے حکم میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ قسم اٹھا کر کے کہتے کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے، مجھے سربا فلک ستاروں کی قسم ہے، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک آسمانوں سے وحی آ نہیں جاتی ہے۔ ارے مجھے کہنے دیجئے میں اپنا منہج بیان کروں، میں اپنا عقیدہ بیان کروں۔ اس ساری کائنات کے اندر ہر انسان اپنی مرضی سے بولتے، آج کا مولوی بولے اپنی مرضی سے، آج کا خطیب بولے اپنی مرضی سے، آج کا ادیب بولے اپنی مرضی سے، آج کا مفتی بولے اپنی مرضی سے، آج کا عالم بولے اپنی مرضی سے۔ لیکن اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی زبان ایسی ہے جس زبان پر اللہ نے پہرا لگا دیا ہے، جب تک آسمانوں سے وحی آ نہیں جاتی ہے میرے نبی کے لبوں پر جنبش نہیں آتی ہے۔ حضور کی بات سب سے اعلیٰ اس وجہ سے ہے، پہلی دلیل یہ ہے حضور کی بات سب سے اعلیٰ اس وجہ سے ہے کیونکہ حضور اپنی مرضی سے بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے۔ اور آؤ سنو، اللہ اور نبی کی ذات میں فرق ہے، اللہ کی ذات میں اور حضور کی ذات میں بولو فرق ہے۔
اللہ کی ذات اور نبی کی ذات میں فرق ہے، لیکن اللہ کی بات اور حضور کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ معنی یہ ہوا کہ حضور کی بات بھی وحی، جیسے قرآن رب کی وحی ویسے حدیث رب کی وحی۔ فرق یہ ہے کہ یہ وحی، یہ قرآن رب کی وحی بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، حدیث رب کی وحی ہے، کلام حضور علیہ السلام کا ہے، لیکن دونوں کی شان برابر ہے۔ حضور کی بات رب کی وحی ہے، اور آئیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کی بات کا وزن بھی سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی، آپ کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے حبدار ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، آپ کی باتوں کو لکھا کرتے ہیں، آپ کے الفاظوں کو نوٹ کیا کرتے ہیں، آپ کی گفتگو کو لکھا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ہر بات کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں۔ ایک بار نا کچھ لوگوں نے کہا یار عبداللہ تو حضور کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا ہے، ہر بات کو نوٹ کر لیا کرتا ہے۔ ہوا رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی پیار میں ہوتے ہیں، کبھی محبت بڑے انداز میں ہوتے ہیں۔ ایسا کیا کر، کبھی لکھ لیا کر، کبھی چھوڑ دیا کر، حضور کی ہر بات نہ لکھا کر، حضور علیہ السلام کی ہر بات نوٹ نہ کیا کر۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور پوچھتے یار عبداللہ آج تو میری بات نوٹ کیوں نہیں کر رہا؟ عرض کرتے آقا لوگوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کر، کبھی لکھ لیا کر، کبھی چھوڑ دیا کر۔ آپ بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی کس انداز میں آپ کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے نا۔ ہم میں سے بھی کبھی انسان غصے میں ہوتے ہیں تو وہ بات تو نوٹ کرنے والی نہیں ہوتی ہے، جب بندہ بالکل اپنے انداز میں ہوتا ہے تب بات نوٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا ہر بات نہ لکھا کر۔ جب حضور کو پتا چلا آپ فرماتے اکتب یا عبداللہ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، اے عبداللہ میری ہر بات نوٹ کیا کر، میں غصے میں ہوں تب بھی لکھا کر، پریشانی میں ہوں تب بھی لکھا کر۔ مجھے رب کبریا کی قسم ہے میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ حضور کی بات حق ہے، حضور کی بات سچ ہے، حضور کی بات ساری کائنات میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، صحابہ نے اب حضور کی بات کو کس انداز سے مانا اور کس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بات کو ترجیح دی ہے کہ جب آپ کی بات آ جائے تو پھر کسی اور کی بات نہیں چل سکتی۔ آپ کی بات رب کی وحی ہے، نبی علیہ السلام کی بات ساری کائنات میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور آئیے ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پر یہودیوں کی بستی بنو قریظہ پر آپ نے صحابہ کے ساتھ حملہ کیا، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جتنے درخت لگے ہوئے ان تمام درختوں کو اکھاڑ دو، تمام درختوں کو اکھاڑ کر کے زمین پر پھینک دو، اور یہ جو دوسرے درخت ہیں ان کو لگا رہنے دیا جائے، ان کو نہ اکھاڑا جائے۔ اب بڑا عجیب انداز ہے، صحابہ کرام آپس میں چند لوگ گفتگو کرنے لگ گئے، ارے بابا یہ یہودیوں کا مقابلہ کرنا تھا، یہ درختوں کو بڑا کیوں اکھاڑ دیا؟ یہ درخت اگر بستی کو ہم فتح کرتے، ان درختوں کو ہمارے حصے میں آنا تھا، ہم ان کی کھجوریں کھاتے
ہیں ان کو کیوں اکھاڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے؟ ان کو اکھاڑنے کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ ان کو بچانے کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ اب حضور کی بات کے اوپر بات آئی ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ نے آپس میں گفتگو، چند لوگوں نے گفتگو کی ہے، اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرما دیا، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اور میرے نبی کے یارو، حضور کی بات کے اندر شک نہیں کرنا، حضور کی بات کے اندر جب حضور کی بات آ جائے پھر کسی بات پر اپنی سوچ سمجھ عقل شعور نہیں چلانی ہے۔ سنو، میں نے حکم دیا جن درختوں کو تم نے اکھاڑا، اکھاڑنے کا حکم بھی میں اللہ نے دیا ہے، جن کو چھوڑا ہے ان کو چھوڑنے کا حکم بھی میں رب کبریا نے دیا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ حضور اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، حضور کی ہر بات حدیث ہوا کرتی ہے، سچ ہوا کرتی ہے، رب کی وحی ہوا کرتی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر تیسری بات سنیے، نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر اب اور کسی کی بات بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی آپ علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الحیاء کلہ خیر، حیا سارے کا سارا خیر ہے، جہاں پر حیا ہوتی ہے وہاں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ ایک تابعی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں بالکل بالکل صحیح بات ہے، فلاں حکمت کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حیا خیر کا نام ہے، حیا خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عمران بن حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ فرماتے ہیں غصے کے عالم نے، ارے تجھے حیا نہیں آتی ہے، میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تو آگے سے کہتے ہیں فلاں کتاب کے اندر بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے حضور کی بات کا انکار نہیں کیا بلکہ بات کے اوپر بات تاکیدن کی ہے۔ معنی یہ ہے، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے، آپ کہیں جی جی مولانا فلاں حکیم صاحب نے بھی یہی کہا ہے، میری بات اور تاکیدن سچ ہو جائے گی، میری بات میں اور وزن آ جائے گا، لیکن جب حضور کی بات آئے گی، حضور کی بات کے اوپر کسی اور کی بات کو نہیں رکھا جائے گا کہ حضور نے فرمائے فلاں نے بھی یوں فرمائے۔ نہیں بابا، میرے نبی کی بات سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی بات سب سے وزنی ہے۔ میرے نبی کی بات اس لیے وزنی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی بات کو مانے، فاروق اعظم نے مانے، عثمان غنی نے مانے، مولا علی نے مانے، نہ بابا نہ، بلکہ ان کا وزن پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور کی بات کو ماننا ہے۔ ارے میری بات کا احترام اس وجہ سے ہے کہ میں حضور کی بات کرتا ہوں، میری بات کے اندر وزن اس وجہ سے ہے کہ میری بات پر حضور کی حدیث آتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ساری کائنات کی باتیں نیچے ہو سکتی ہیں، میرے نبی کی بات سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی بات سب سے اونچی ہے۔ حضور کی بات کے اوپر کسی اور کی بات نہیں رکھی جا سکتی، یہ عقیدہ اور ایمان اور منہج ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، صحیح البخاری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے نا، حضرت تھوڑی جی آواز کھولو، آج بڑا ساجہ کھچ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کا امیر ایک انصاری صحابی کو بنا کر کے بھیجا۔ راستے کے اندر، توجہ میری طرف، راستے کے اندر اس امیر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کر آؤ۔ اکٹھی کی گئی، کہا ان کو آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی، کہا ان کے اندر چھلانگ لگا دو، ان کے اندر چھلانگ لگا دو، جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دو۔ امام بنایا حضور نے، امیر بنایا حضور نے، کہا آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی، کہا اس کے اندر چھلانگ لگا دو، کہا چھلانگ لگا دو۔ صحابہ کرام بول پڑے، کہا امیر صاحب بس بس، آپ کی اطاعت یہی تلک تھی، اب آپ کی بات پر حضور کی بات آ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے۔
آپ علیہ السلام کے پاس جب واپس لوٹے ہیں، آپ علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم اس امیر کی بات کو سن کر کے اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے، لو دخلوها لکان فیہا ابدا، اگر تم چھلانگ لگا دیتے قیامت تلک کے لیے اس آگ کے اندر ہی رہتے، قیامت تلک کے لیے اسی آگ کے اندر رہتے۔ سنو اب آواز بالکل ٹھیک ہے، میرا عقیدہ اور منہج سنیے گا کہ امام بنایا حضور علیہ السلام نے، امیر بنایا حضور علیہ السلام نے۔ ارے جو امام حضور نے بنایا ہے، اگر اس کی بات بھی نبی علیہ السلام کی بات سے ٹکرا جائے، اس امام کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا، پھر مجھے کہنے دیجئے نا، آپ بھی پھر کسی امام کی بات کو حضور کی بات کے اوپر نہیں مانا جائے گا، کسی امام کے فتوے کو نہیں مانا جائے گا۔ ارے ہم تمام اماموں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب بات میرے نبی کی آئے گی، جب بات حضور کی حدیث کی آئے گی، تمام باتوں کا پیچھے رکھ دیا جائے گا، تمام قولوں کو پس پش ڈال دیا جائے گا، میرے نبی کی بات کو سب سے اعلیٰ مانا جائے گا، حضور کی بات کو سب سے اونچا رکھا جائے گا، کیونکہ محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ محمد کے جس دل میں عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کے دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ جس کے پاس حضور کی بات آ جائے پھر اسے کسی اور کی بات کی ضرورت ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کی بات سب سے اعلیٰ، حضور کی بات سب سے عرفہ، سب سے بالا، سب سے بلند تر ہے۔ اور آئیے میں اپنی بات کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فتویٰ دیا۔ ایک شخص آپ کے پاس آئے، کہنے لگا حضرت بتائیں تو صحیح، اگر ایک شخص کا ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی دیت 50 اونٹ ہے۔ کتنے اونٹ بھائی؟ 50 اونٹ ہے۔ وہ کہنے لگا اگر انگوٹھا کاٹ دیا جائے اس کی کتنی دیت ہے؟ کہا انگوٹھے کی 15 اونٹ ہے۔ یہ انگلی کٹ جائے تو کتنی؟ کہا 10 اونٹ ہے۔ یہ انگلی کٹ جائے تو کتنی؟ کہا 10 اونٹ ہے۔ اگر یہ والی انگلی کٹ جائے تو کتنی؟ کہا 9 اونٹ ہے۔ اگر یہ والی انگلی کٹ جائے تو کتنی؟ کہا 6 اونٹ ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا، مہر لگائی اور بھیجا 22 لاکھ مربع میل کے اندر، جاؤ میرا فتویٰ رائج کر دو۔ آج کے بعد ہر عدالت کے اندر اسی فتویٰ کے برابر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ فتویٰ چلتا چلتا مصر کی عدالت کے اندر پہنچا۔ جب مصر کی عدالت میں پہنچا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ پاس بیٹھے ہوئے جج کے، جج فتویٰ پڑھ رہا، آپ کی نظر پڑ گئی، کہا ذرا یہ مجھے دیجئے نا۔ آپ نے جب وہ پڑھا، آپ نے گھوڑا لیا اور بھاگتے ہوئے سیدھا حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا عمر بتائیے تو صحیح، کیا یہ فتویٰ آپ نے دیا؟ کہا بالکل فتویٰ میں نے دیا۔ کہا یہ آپ کا فتویٰ درست نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المؤمنین ہے، لیکن میرے نبی کا یار کھڑے ہو کر کے اپنے نبی کی بات کا دفاع کرتے ہوئے کہتے حضور کی بات اور ہے، آپ کا فتویٰ اور ہے۔ آپ علیہ السلام نے 5 انگلیوں کی برابر 10 اونٹ دیت مقرر کی ہے، نہ 15 کی، نہ 9 کی، نہ 6، بلکہ 5 انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو جب پتا چلا، آپ نے اسی فتویٰ کے اوپر نبی علیہ السلام کی حدیث نقل کر کے پھر اپنے قول کو واپس لیتے ہوئے اعلان فرمایا اے میری بات غلط تھی، حضور کی بات آ گئی ہے، حضور کی حدیث آ گئی ہے، اب اگر تمام عدالتوں کے اندر فیصلہ ہوگا تو حضور کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ یہ منہج ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے، اہل الحدیث کا منہج ہے، اہل السنت کا منہج ہے کہ حضور کی بات آ جائے تو پھر ہم صحابی کی بات کو بھی اس بات پر، حضور کی حدیث پر کسی کی بات کو فقیہت نہیں دی جائے گی۔ اور یہی بات نا حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عدالت لگی ہوئی ہے۔
ایک شخص آیا آ کر کے سوال کرتا ہے حضرت اگر ایک عورت عمرہ کرنے کے لیے جائے اور جب وہ واپس آنے لگے تو وہ حج کرنے کے لیے جائے تو طواف الوداع جو ہے وہ اس نے ابھی کرنا ہو تو اسے مخصوص ایام آ جائیں جن ایام میں عورت عبادت نہیں کر سکتی، اگر وہ ایام آ جائیں تو کیا وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا پھر ویسے ہی آ جائے گی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمانے لگے بالکل وہیں پر رکے گی، طواف الوداع کر کے آئے گی۔ وہ سائل کہنے لگا امیر المؤمنین نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ عورت ویسے ہی واپس آ جائے گی، طواف الوداع کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے چہرے پر جلال، آپ نے اس کو سر کے پاؤں سے نیچے تک دیکھا، کہا جب تم مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کیا تجھے میرے نبی کی حدیث معلوم تھی؟ کہا بالکل معلوم تھی۔ کہا بلاؤ کوڑے والے کو اور اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اور وہ سائل کہنے لگا حضرت مجھے کیوں کوڑے لگائے جائیں گے؟ میں نے تو آپ کو حدیث سنائی ہے، آپ نے اپنی سوچ رائے کے برابر فیصلہ کیا، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، حدیث سنانے کے اوپر آپ مجھے کوڑے لگائیں گے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تجھے حدیث سنانے پر کوڑے نہیں لگائے جا رہے، بلکہ کوڑے اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ تجھ کے تیرے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث کے ہوتے ہوئے تو میری عدالت میں لینے کے لیے کیا آیا ہے؟ جب تیرے پاس حضور کی حدیث موجود ہے، تیرا کام ہی نہیں بنتا مجھ سے فتویٰ لینے کے لیے، اس کو کوڑے لگائے گے۔ اور آپ نے تمام عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ بھیجا آج کے بعد کوئی انسان جس کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہو، حدیث کے ہوتے ہوئے اگر وہ مجھ سے فیصلہ کروانے کے لیے آیا، میں اس کو مکہ کے چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے لگاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے اس آپ کی بات پر کتنا یقین ہے، آپ کی بات پر کتنا اعتماد ہے۔ کیا ہمارا بھی انداز ایسا ہے کہ جب حضور کی بات آ جائے تو ہم ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ حضور کی بات آ جائے تو میں اپنے ابا کی بات نہیں مانتا، حضور کی بات آ جائے تو میں اپنی خواہشات کی بات نہیں مانتا، حضور کی بات آ جائے تو میں اپنے گھر والوں کی بات پھر نہیں مانتا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، سب سے زیادہ یقین اور اعتماد رکھنا ہے تو حضور کی بات پر رکھنا ہے، حضور کی بات پر سب سے زیادہ اعتماد ہونا چاہیے۔ لیکن آج میں ایک سخت بات کہنے لگا ہوں کہ ہمیں حضور کی بات پر اعتماد نہیں ہے، حضور کی بات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اگر حضور کی بات پر ہمیں اعتماد ہو نا، مجھے آپ یہ بتائیے 20 سال ہو گئے آپ کو، 40 سال ہو گئے جمعے سنتے ہوئے، اگر ہمیں حضور کی بات پر اعتماد ہو، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے؟ کہ جو شخص سود کھا رہا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ سود کھانا حرام؟ کیا جو شخص جھوٹ بول رہا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ حضور نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا؟ کیا جو شخص اپنے رشتہ داروں کو کاٹ رہا ہے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر رہا ہے، کیا اسے نہیں معلوم ہے حضور نے رشتہ داری ملانے کا حکم دیا؟ کیا جو شخص دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے ملاوٹ کرنے کو حضور نے منع فرمایا؟ کون سا مسئلہ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے؟ بات یہ ہے بابا، ہمیں حضور کی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر کہے کہ جناب والا یہ حلال چیزیں ہیں لیکن آپ نے نہیں کھانی، اگر آپ ان حلال چیزوں سے پرہیز کریں گے، بچ جائیں گے، نہیں کھائیں گے تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ ہم ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور اگر حضور فرمائیں او میری امت کے لوگوں یہ حرام کام ہے، ان کے قریب نہیں جانا، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا، حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، حضور کی بات پر یقین کر کے حرام بھی کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ ہمیں حضور کی بات پر اعتماد کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ اعتماد میں نے اپنی گفتگو کا آدھا حصہ مکمل کیا
کہ حضور کی بات سب سے اعلیٰ، حضور کی بات رب کی وحی، حضور کی بات اللہ کا پیغام ہے، حضور کی بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہم نے سب سے زیادہ حضور کی بات پر اعتماد کرنے جیسے صحابہ کرام نے اعتماد کیا۔ آؤ دیکھیے تو صحیح نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک صحابی ہے، صحیح البخاری کی 5692 نمبر روایت ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئی، سیاہ اس کا رنگ ہے، آپ علیہ السلام کی صحابیہ عرض کرتی آقا امنی اسرع و امنی اتکشف، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا سطر ہٹ جاتا ہے، میں عریاں ہو جاتی ہوں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آقا آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے نا، اللہ مجھے شفائیں عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیہ کی، اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا۔ وَإِن صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، اگر تو اپنی بیماری پر صبر کر لے تو تجھے میں جنت رب سے لے کر کے عطا کر دوں گا۔ اب اعتماد کی بات ہے، ارے بابا اعتماد نہ ہو، دکاندار 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دیتا ہے۔ اگر اعتماد نہ ہو، بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، ساتھ والے کو ادھار پیسہ نہیں دیتا ہے، لیکن میرے نبی کے یاروں کو، میرے نبی کی صحابیات کو حضور کی بات پر کتنا اعتماد ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرگی کی بیماری کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی تکلیف دہ بیماری ہے، لیکن حضور کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے میرے نبی کی صحابیہ بول کر کے کہتی ہے آقا یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، میں اپنی بیماری پر صبر کرتی ہوں، مجھے آپ کی بات پر اعتماد اتنا ہے، مجھے آپ کی بات پر یقین اتنا ہے، اگر میں آپ کی بات مان لیتی ہوں صبر کرنے کی وجہ سے اگر اللہ مجھے جنت عطا کرتے ہیں تو اور مجھے کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ عرض کرتی آقا اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا تو میرا سطر نہ ہٹے، میں بے پردہ نہ ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں پھر اسی انداز میں تکلیف میں زندگی گزاری لیکن سطر نہیں ہٹا کرتا تھا۔ اور آؤ ایک خوبصورت انداز آپ کو اور دکھاتا ہوں، مسند احمد کی روایت جلد نمبر 422 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام کی کہ یار حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ، کالا سا ان کا رنگ ہے، موٹے موٹے ان کے ہونٹ ہے، پھیری لگاتے ہیں، پھٹا پرانا سا ان کا لباس ہے، نہ پاس مال ہے نہ دولت ہے۔ حضور کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے آپ فرماتے ہیں یار جلابیب تو نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کروائی ہے؟ عرض کرتے آقا بھلا مجھے رشتہ کس نے دینا ہے، بھلا مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ کالا میرا رنگ، موٹے موٹے میرے ہونٹ ہے، پھیری میں لگاتا ہوں، نہ میرے پاس مال ہے نہ حسب نسب ہے نہ مال اور دولت ہے۔ حضور فرماتے ہو جلابیب اگر تیرا رشتہ میں کروا دوں تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ عرض کرتے آقا اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آپ فرماتے پھر ایسا کرو فلاں انصاری صحابی کے گھر کے اندر چلے جاؤ اور جا کر کے میرا پیغام سناؤ کہ حضور نے بھیجا ہے۔ حضرت جلابیب بڑی تیزی کے ساتھ چلتے چلتے انصاری صحابی کے دروازے پر پہنچے، جا کر کے دستک دی اور پوچھا گیا آپ کون ہے؟ کہا مجھے جلابیب کہا جاتے اور میں حضور کا صحابی ہوں، مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ سبحان اللہ، مجھے حضور نے بھیجا ہے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ اب باپ جو ہے نا وہ سر سے پاؤں تک حضرت جلابیب کو دیکھ رہا، پھٹا پرانا لباس ہے، کالا سا اس کا رنگ ہے، نہ حسب ہے نہ نسب ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے۔ واپس جاتا ہے، جا کر کے نا اپنی اہلیہ سے مشورہ کر رہا کہ حضور نے بھیجا ہے لیکن پھٹا پرانا لباس ہے، ہماری بیٹی اتنی حسین و جمیل، اس کی اتنے بڑے بڑے خاندانوں سے رشتے آئے، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اب حیاؤں والی بیٹیاں، پردے کے پیچھے سے وہ بیٹی سارا
منظر دیکھ رہی اور سن رہی تھی. جب یہ دیکھا نا کہ میرا باپ اپنی اہلیہ سے میری ماں سے مشورہ کر رہا, پردہ ہٹا کر کے آگے بڑھ کر کے کہتی ہے اب تریدان ام تردوا علی رسول اللہ امرہ, پاپا کیا مشورہ کر رہے ہو, کیا تم حضور کے آنے والے کو بھیجنا چاہتے ہو؟ پاپا اس کو نہ دیکھو, یہ جو آیا ہے یہ تو کالے سے رنگ والا ہے, انظروا من ارسلہ, اسے نہ دیکھو یہ تو کالے سے رنگ والا ہے, جس نے اس کو بھیجا ہے وہ تو نبیوں کا سردار ہے, وہ تو نبیوں کا امام ہے. بابا میرا رشتہ کر دو, کل کو جب میں اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ہوں گی کوئی میری سہیلی کہے گی میرا رشتہ کروایا میرے بابا نے, میرا رشتہ کروایا میرے دادا نے, میرا رشتہ کروایا میرے نانا نے, میرا رشتہ کروایا میرے ماما نے, میں فخر سے کہوں گی میرے رشتے کا انتخاب کیا ہے تو نبیوں کے امام نے کیا ہے. ایک باری پھر آکو سبحان اللہ, نے ایک باری خوش ہو کے آکو سبحان اللہ. عرض کرتی ہے اب عقیدہ دیکھو بیٹی کا, عقیدہ دیکھو, کہا لن یضیعنی اللہ ابدا. بابا اگر آپ اس کا ظاہری معاملات نہیں دیکھتے حضور کو دیکھتے ہو نا تو میرا عقیدہ ایمان یہ ہے, مجھے حضور کی بات پر یقین اتنا ہے کہ لن یضیعنی اللہ ابدا, اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا, ان دونوں کا رشتہ ہو گیا, حضور نے کروا دیا, دین کے مطابق رشتہ طے پا گیا. جب ان کی زندگی گزرنے لگ گئی پھر اللہ نے ان کو حضور کی بات کو ماننے پر اتنا پھر اتنی دولت سے نوازا, اتنے مال سے نوازا کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں مدینہ کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا تو حضرت جلابیب ادا کیا کرتا. سبحان حضور کی بات تولو تو صحیح نا, کدی قربانی دے کے ویکھو تو صحیح نا. حضور دی گل ہوئے نا تے خاندان نو پیچھے چھڑ دیتے, حضور دی گل ہوئے تے اپنا کاروبار پیچھے چھڑ کے تے ویکھو نا. حضور دی گل دے ہوتے اپنا کاروبار قربان کر کے ویکھو تے صحیح, اللہ ملک ہی پاندے, اللہ ملک ہی پاندے, رب کعبہ دی قسم ہے. اور آؤ حضرات گرامی قدر, میں کس بات کا تذکرہ کروں, آؤ نا میرے نبی کے ایک اور یار ہیں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے, ابو داود کی روایت ہے 3607 نمبر روایت, حضور علیہ السلام نے نا ایک دیہاتی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا, اور آپ نے جب گھوڑے کا سودا کر لیا نا تو آپ فرماتے ہیں اچھا آپ یہیں پر رکیے, میں آپ کو پیسے بھجواتا ہوں, آپ کا اور میرا سودا طے پا گیا, سودا طے ہو گیا. حضور علیہ السلام واپس چلے گئے. اب اس کو نا کسی اور کا حق لگ گیا اور وہ اس کو زیادہ قیمت دینے لگ گیا. اب یہودی نے کیا کیا, یہودی اس کو بیچنے کے ارادے میں ہے. حضور واپس تشریف لے کر کے آئے نا تو وہ کہتا ہے میں نے تو آپ کو گھوڑا نہیں بھیجا, آپ کا اور میرا تو سودا ہی نہیں ہوا, میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی کوئی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں تیرا اور میرا سودا ہوا ہے. آگے سے یہودی کہتا ہے اگر آپ کا اور میرا سودا ہوا ہے تو لائیے, گواہ لے کر کے آئیے, گواہ پیش کیجئے. اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا, گواہ موجود نہیں تھا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ پاس سے گزر رہے تھے, پاس سے گزر رہے تھے. اس نے یہودی کی بات سنی, وہ بول بول کر کے کہہ رہا تھا حضور کو لائیے گواہ پیش کیجئے, گواہ پیش کیجئے. حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے کہتے میں ہوں حضور کا گواہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے آپ سے گھوڑا خریدا ہے, آپ کا اور میرے نبی کا سودا طے ہوا, گھوڑا خریدا ہے. گھوڑا اس نے دیا, حضور نے پیسے دیے, آپ واپس چل دیے. آپ فرماتے یار خزیمہ میں نے جب سودا کیا تھا تو موجود ہی نہیں تھا, تو نے میری گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے آقا دیکھیے تو صحیح نا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, میں اپنی آنکھوں سے آپ کو سودا کرتے ہوئے دیکھ لیتا. ارے بابا آقا مجھے اپنی آنکھوں پر بھی اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا آپ کی بات پر اعتماد ہے. ہم نے آپ کی بات کو مان کر کے, آپ کی بات پر یقین کر کے رب کبریا کو مان لیا
دیا, آپ کی بات پر یقین کر کے جنت اور جہنم پر ایمان لے کر کے آئے ہیں. یہ تو پھر ایک چھوٹی سی بات ہے. میرے آقا کو اپنے یار کی ادا اتنی پسند آئی, حضور نے اعلان فرما دیا, میرے یارو کل کو جب تمہیں کسی گواہوں کی ضرورت پڑے, 2 گواہوں کی ضرورت پڑے, تو میرا خزیمہ 1 گواہی دے تو اس کی 1 گواہی 2 گواہوں کے برابر قبول کر لیا کرنا. سبحان اللہ, سبحان. ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے, ہمیں تو نہیں معلوم تھا, حضور نے بتایا. بولو, حضور نے بتایا, ہم نے حضور کی بات پر اعتماد کیا. اور آؤ حضرات گرامی قدر, میرے نبی نے نہ چندے کا اعلان فرمایا. حضور فرماتے ہیں من جہزا جیش الاسرۃ فلہ الجنہ. آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے, اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. صحابہ دوڑ پڑے, صحابہ مال اکٹھا کرنے لگے. حضرت صدیق اکبر بھی اٹھے, حضرت فاروق اعظم بھی اٹھے. حضرت فاروق اعظم آج بڑے خوش ہیں, آج مال میرے پاس زیادہ ہے, میں زیادہ مال لے کر آؤں گا, ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. مال لے کر کے آئے. حضرت صدیق اکبر کا مال بھی پڑے, حضرت فاروق اعظم کا مال بھی پڑا ہوا ہے. حضرت رسول اللہ جب تشریف لے کر کے آئے, حضرت عمر بڑے خوش ہیں کہ میں آج مال زیادہ لے کر آیا ہوں, میں نکل کے آج صدیق اکبر سے آگے. حضور نے دیکھا ابو بکر کا مال کم ہے, حضرت فاروق اعظم کا مال زیادہ ہے. میرے نبی نے حضرت عمر سے سوال کیا, آپ پوچھتے ہیں بتا تو صحیح نا عمر کیا لے کر کے آیا ہے. عمر عرض کرتے آقا دیکھیے کتنا بڑا ڈھیر لے کر کے آیا ہوں. جب باری آئی حضرت صدیق اکبر کی, میرے آقا نے سوال تبدیل کر دیا. حضور پوچھتے ہیں ماں ابقیت لأہلک یا ابا بکر, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا. عرض کرتے آقا گھر کے اندر جھاڑو دے دیا ہے, جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں. سنو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, مال کی محبت انسان کے دل میں فطرتی ہے, لیکن جب حضور کی بات آئے نا, حضور فرماتے ہیں صدقہ کرو, صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اب یہاں پر ایمان ہے, اب یہاں پر ایمان تلتا ہے کہ کتنا. میں نے علماء نے ایک بڑا خوبصورت نکتہ لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر لاکھوں کے مالک ہیں تو آپ 1000 پہ صدقہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے صدقہ وہ ہے جو آپ دیں تو آپ کو ایک بڑی ہول پوے بھی میں انہیں پہے دے چھڑے ہیں, ایک بڑی پتہ لگے اپنی سٹیٹس کے برابر, اپنی حیثیت کے برابر آپ صدقہ دیں. حضور کی بات پر یقین کر کے حضور نے فرمایا جرا رب دے راج ایک دے گا اللہ 700 عطا کرے گا. حضور دی گل تے یقین کر کے سنیے, یقین کیا حضرت عثمان غنی نے, سبحان اللہ, ایڈوانس آکو سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے. حضور فرماتے ہیں چمدہ چاہیے جہاد کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, عرض کرتے آقا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں عثمان غنی حاضر کرتا ہے. کہا عثمان اور سامان چاہیے, کہا آقا 200 اونٹ, کہا آقا 300 اونٹ, کہا آقا 400 اونٹ. میں نے ایک روایت میں پڑھا کھڑے کھڑے 600 اونٹ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے. سبحان اللہ. ایک اونٹ دو نا, ایک اونٹ دو تسی یہ قربانی کے موقع پر کہ بندے سوچ پہ جاندے نے, دعا کریا کرو اگر اللہ مال دے تو عثمان غنی جیسا دل بھی عطا فرمائے. سبحان. حضور فرماتے ہیں یار عثمان سامان اور چاہیے, سامان اور چاہیے. اور میرے آقا نا بار بار حضرت عثمان غنی کے لیے دعا فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. حضور فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. کوئی نیکی نہ
بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ عثمان غنی نے میری بات پر اعتماد کر کے 600 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یار عثمان نقدی سامان بھی چاہیے، نقدی سکے بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی گھر کے 1000 سونے کے سکے اپنی جھولی میں اٹھائے اور اٹھا کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ ادھر میری طرف دیکھیے، میرے آقا مصلی پر بیٹھے ہیں، آپ نے آ کر نا یوں اپنی جھولی حضور کی جھولی میں انڈیل دی ہے۔ میرے آقا کی جھولی میں 1000 سکہ آ گیا۔ میرے آقا کبھی یوں اچھالتے ہیں، کبھی یوں اچھالتے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اٹھا کر کے کہتے ہیں رضیت لنفسی ما رضی علی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا، اے اللہ عثمان نے مجھے خوش کر دیا۔ اب میرے نبی نے اپنے جملہ تبدیل کر دیا۔ پہلے حضور نے فرمایا تھا نا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے میرے آقا کو اتنا راضی کیا، میرے نبی نے جملہ تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما سر عثمان ما سر عثمان ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ یارو حضور کی بات پر اعتماد کرو، مال قربان کرو حضور کی بات پر اعتماد کر کے، خواہشات قربان کرو حضور کی بات پر اعتماد کر کے، سب کچھ حضور کی بات کے نیچے ہو، حضور کی ذات بھی اعلیٰ ہو اور حضور کی بات بھی ساری کائنات میں سے اعلیٰ ہو۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو نبی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا